بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اب تک کتنے امام مسجد صاحبان خوش نصیب ہیں جن کو اعزازیہ کارڈ مل چکا ہے، اور کتنے امام مسجد صاحبان ہیں جن کو اعزازیہ کارڈ ملے گا؟ ٹوٹل کتنے ہیں جن کا اعزازیہ منظور ہوا ہے، اور اس کی ابتدا کس ضلع سے ہو رہی ہے، اور یہ مرحلہ وار کیسے چلے گا؟ اس کی مکمل تفصیل آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا۔ اور اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی بہترین، اچھی اور سچی خبریں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ ناظرین و سامعین، کوئی بھی اسکیم حکومت شروع کرتی ہے تو وہ مرحلہ وار ہوتی ہے۔ ہمارا ذہن ہے کہ ایک ہی طرح ہم سب کا کارڈ بن جائے اور ایک ہی مرحلہ کے اندر، ایک ہی لسٹ کے اندر ہم سب کا نام آ جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا، چونکہ درخواستیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر ان درخواستوں کی جانچ پڑتال کرنا، ان کی ویریفیکیشن کرنا، اور ان کے اندر جو اہل ہیں ان لوگوں کو نکالنا تاکہ ان کو یہ کارڈ مل سکے، ان کو اس اسکیم کے اندر شامل کیا جا سکے، اور باقی لوگوں کو اس اسکیم سے الگ کرنا، یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت جب بھی کوئی اسکیم نکالتی ہے تو وہ مرحلہ وار ہوتی ہے۔ تو یہ جو اسکیم ہے امام مسجد کے وظیفہ کی اسکیم، جس کو اعزازیہ کارڈ کا نام دیا گیا ہے، یہ اسکیم بھی مرحلہ وار ہے۔ چونکہ اس کے اندر درخواستیں بہت زیادہ آئی ہیں تو ان درخواستوں کی جانچ پڑتال پھر کرنی ہے، تو اس لیے اس اسکیم کے اندر بھی مرحلہ وار درخواستوں کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی اسکیم شروع کی جاتی ہے تو اس کو مرحلہ وار جب کیا جاتا ہے، اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے درخواستیں، پھر جب درخواستیں آ جاتی ہیں، مکمل ہو جاتا ہے، آخری ڈیٹ آ جاتی ہے کہ اب درخواستیں بند، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ان درخواستوں کی جانچ پڑتال، تو اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ پھر جانچ پڑتال ہونے کے بعد پھر جو اہل اور نااہل ہوتے ہیں ان کو الگ کر کے اس کے بعد کارڈ کا اجرا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسکیم ہے اس کے اندر بھی درخواستیں آئیں، اور ان درخواستوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، تقریباً 70,000 کے قریب امام مسجد صاحبان نے درخواستیں دی۔ 64,546 درخواستیں پہلے مرحلہ کے اندر جو ہے وہ وصول ہوئی ہیں۔ دوسرا مرحلہ ابھی چل رہا ہے، ان کی درخواستیں مکمل نہیں ہوئی۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہے اس کی درخواستیں 64,546 تھیں۔ پھر ان میں سے کچھ درخواستیں CCD نے مسترد کر دی جب جانچ پڑتال ہوئی، تو چونکہ CCD اور اسپیشل برانچ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہی تھی، حکومت پنجاب نے کہا تھا کہ آپ بھی اس کے اندر جانچ پڑتال میں ہمارے ساتھ کام کریں تاکہ اس اسکیم کو جلد از جلد جو ہے وہ ایکٹیو کیا جائے اور ان لوگوں کو، امام مسجد صاحبان کو کارڈ جاری کیے جائیں۔ تو CCD نے 198 درخواستیں مسترد کر دی۔ مسترد کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بندے جو ہیں یہ اس کے اہل نہیں ہیں، یہ ریجیکٹ کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اسپیشل برانچ نے تقریباً 700 سے زیادہ درخواستوں کے اوپر اعتراض لگایا۔ تو اعتراض جو ہے اگر وہ امام مسجد صاحبان دور کروا لیتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو جانچ پڑتال کے اندر یہ مرحلہ جو ہے یہ ابھی تک بھی چل رہا ہے۔ یہ 64,000 جو درخواستیں ہیں ان کی تمام کی ویریفیکیشن ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ جن کی ہو گئی ہے ان کے بارے میں آگے چل کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو اعزازیہ کارڈ مل رہا ہے۔ یعنی جن کی یہ ابھی تک جانچ پڑتال ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں کے اعتراضات تھے وہ ابھی باقی ہیں، ان کی چونکہ درخواست جو ہے وہ زیر عمل ہے، باقی جتنے لوگ ہیں ان کی درخواستیں وہ ویریفیکیشن کے لیے مکمل ہو گئی ہیں، اور ویریفیکیشن کے اندر جو لوگ کلیئر ہو چکے ہیں ان کا کارڈ جو ہے اس کا اجرا ہو رہا ہے، اور باقی لوگ جو ہیں ان کا اجرا بعد میں کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے یہ اعلان کیا تھا کہ فروری کے مہینہ کے اندر کارڈ کا اجرا کر دیا جائے گا۔ ابھی باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ حکومت پنجاب نے ان لوگوں کے اکاؤنٹ جن کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے ویریفیکیشن کے اندر، پنجاب بینک کے اندر اکاؤنٹ کھولنے شروع کر دیے ہیں
تقریباً پہلا مرحلہ اور دوسرے مرحلہ کے ملا کر لوگ ان کی تعداد 70,000 بنتی ہے جن کے اکاؤنٹ حکومت پنجاب کھول چکی ہے، اور یہ عمل ابھی جاری ہے۔ اعزازیہ کارڈ کا اجرا جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اعزازیہ کارڈ جو ہے اس کی لسٹ جاری ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی لسٹ کے اندر شامل کر لیا جائے گا، یہ بھی مرحلہ وار ہوگا، ضلع وائز ہوگا، ایک ضلع میں پھر دوسرے ضلع میں، پھر اس طرح یہ نظام جو ہے چلے گا اور کارڈ کا اجرا ہوگا۔ تو حکومت پنجاب اسی مہینہ کے اندر یعنی فروری کے اندر ہی یہ کارڈ کا اجرا کرنے جا رہی ہے۔ بعض ذرائع نے بتایا ہے کہ فروری کے تیسرے ہفتے کے اندر اس کا اجرا ہو جائے گا ضلع وائز، یعنی ایک ضلع میں پھر دوسرے ضلع میں، پھر تمام ضلعوں کے اندر جتنے لوگوں کی درخواستیں وہ کلیئر ہو چکی ہیں ان کو فروری کے تیسرے ہفتے کے اندر اعزازیہ کارڈ جاری کر دیا جائے گا۔ اعزازیہ کارڈ ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوا، لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہے وہ پنجاب بینک میں کھلوائے جا رہے ہیں، اور بعض ایسے ساتھی ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اکاؤنٹ کھلوانا ہوگا پنجاب بینک میں، یا جن لوگوں کا اکاؤنٹ نہیں ہے وہ جو ہے ان کی درخواست کے اوپر اعتراض لگ جائے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، جن لوگوں کی درخواستیں کلیئر ہو چکی ہیں، جن کا اعزازیہ کارڈ منظور ہو چکا ہے، ان کا اکاؤنٹ حکومت پنجاب خود کھولے گی اور اس کو اعزازیہ کارڈ ملے گا جو ATM کارڈ کی طرح ہوگا، اور آپ ATM مشین سے جو ہے وہ اپنے پیسے 25,000 ماہانہ وظیفہ نکلوا لیا کریں گے۔ تو ابھی جو اطلاع آئی ہے اس کے مطابق حکومت پنجاب اسی ماہ کے تیسرے ہفتہ کے اندر اس کارڈ کا اجرا کرنے جا رہی ہے، اور امام مسجد صاحبان جن کے نام کلیئر ہیں ان کو دے دیا جائے گا، اور اسی طرح جیسے جیسے ویریفیکیشن ہوتی جائے گی ان امام مسجد صاحبان کے کارڈ کا اجرا ہوتا جائے گا۔ جیسے پے آرڈر ملا، ایک لسٹ ملی، پھر اس کے بعد دوسری، پھر اس طرح جو ہے اعزازیہ کارڈ کی بھی ایسے لسٹیں آئیں گی، اور لسٹوں کے اندر پھر یہ اعزازیہ کارڈ بھی اسی طرح امام مسجد صاحبان کو بلا کر جو ہے وہ کمشنر کے دفتر میں ان کو اعزازیہ کارڈ دیا جائے گا، اور ان کی رقوم جو ہے ان کا وظیفہ جو ہے وہ اعزازیہ کارڈ میں منتقل ہو جائے گا، چونکہ ان کے بینک اکاؤنٹ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ امام مسجد صاحبان جب چاہیں گے یہ اپنے اکاؤنٹ سے اعزازیہ کارڈ کے ذریعے ATM سے یہ اپنا وظیفہ نکلوا سکتے ہیں۔ تو اس لیے بعض ایسے ساتھی ہیں جو بڑے پریشان ہیں کہ کیا ہمیں اعزازیہ کارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا، ہمیں پے آرڈر تو مل گیا تھا جنوری کے شروع میں، تو اعزازیہ کارڈ کیوں نہیں مل رہا؟ تو یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، جن کو پے آرڈر ملا ہے ضروری نہیں ہے کہ ان تمام کو اعزازیہ کارڈ بھی ملے۔ بہت سارے ساتھیوں کے ذہن میں یہ سوال ہے اور مجھ سے سوال کرتے بھی ہیں، پے آرڈر ملنے والے تمام ائمہ مساجد کو اعزازیہ نہیں ملے گا، بلکہ جن کی ویریفیکیشن مکمل ہوگی، تمام شرائط پر پورا اتریں گے، ان کو اعزازیہ کارڈ ملے گا۔ بہت سارے ایسے امام مسجد صاحبان ہیں جن کی شرطیں پوری نہیں، جن کی مسجدوں کے اندر 5 وقت جماعت بھی نہیں ہوتی تھی، اور انہوں نے جو درخواست ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے بس دی تھی، لیکن ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ بڑی مشکل ہے، یہ اس کی ویریفیکیشن ہوگی، CCD کرے گی، اسپیشل برانچ کرے گی، تو اس لیے ہم یہ وظیفہ نہیں لینا چاہتے۔ اس کے باوجود بھی ان کا پے آرڈر آیا اور ان کو ملا، انہوں نے وصول بھی کیا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اعزازیہ کارڈ کے لیے ضروری ہے کہ امام مسجد کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کلیئر ہو، تمام شرطوں کے اوپر وہ پورا اترتا ہو، اس کو اعزازیہ کارڈ ملے گا۔ تو ناظرین، یہ کچھ معلومات تھی اعزازیہ کارڈ کے حوالے سے کہ اعزازیہ کارڈ کب ملنے جا رہا ہے، کن امام مسجد صاحبان کو ملے گا، کس ضلع کے اندر ملے گا۔ تو یہ کچھ معلومات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگی ہے، بہتر لگی ہے، تو پھر ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیا کریں۔ کوئی سوال ذہن کے اندر ہو تو وہ سوال بھی آپ کریں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے اور آپ کو مطمئن بھی کریں گے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو پھر آپ ہمیں کمنٹ کے اندر بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بنیں گے اور آپ کے مسئلے کو اجاگر کریں گے، تاکہ اعلیٰ حکام تک آپ کا مسئلہ پہنچے اور آپ کو بھی اس سکیم کے اندر شامل کر لیا جائے اور آپ کی مالی حالت بھی بہتر ہو سکے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔